बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आकाश की नीली झील में कंवल की तरह तैरता चांद अब कमलाने को था। भीगती रात के साथ दमकती चांदनी फीकी पड़ती जा रही थी। शब भर तेजी से चलती हवाएं अब थक कर मध्यम हो गई थी, लेकिन कसरे हजार सतून के सुल्तान के ऐवान खास में रात अब भी पूरे शबाब पर थी। बिलोरी फानूसों में पिघलती काफूरी शम्में अब भी बड़ी मुस्तैदी से रोशनी बखेर रही थी। मखमली गालीचों के फर्श पर रकासाओं के थरकते जिस्म से किसी थकन का इजहार ना होता था। जरा फासले पर चौके पर गाओ तकियों के सहारे बैठी मुतरन्निम आवाज में राग अलापती मुगन्नियां और शीशे के नाजुक पैमानों में चांदी की मुनक्कश सुराहियों से मैं उंडेल कर पेश करती नो उम्र नोखेज और नाजुक अंदाम साकने बेहद मुस्ताद नजर आ रही थी। सुल्तान हिंद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह एक कुशादा और दिलकश मसहरी पर नरम मखमली तकियों के सहारे नीम दराज था। उसके पहलू में खुसरो खान जनाना लिबास और जेवरात से आरास्ता व पैरास्ता तमाम तर नाजो अंदाज के साथ मौजूद था। जब से आपने देवल को अपने हरम में शरीक किया है, इस नाचीज को तो गोया भूल ही गए हैं। खुसरो ने एक अदा से शिकवा किया। कैसी बातें करते हो खुसरो? मुबारक शाह ने उससे मोहब्बत पांच नजरों से देखते हुए कहा। हम खुद को तो भूल सकते हैं, मगर तुम्हें नहीं। बस छोड़िए, सब मुंह देखे की बातें हैं। खुसरो बोला, एक गुजारिश की थी, आपने कान ही ना धरे। हम शर्मिंदा है तुम्हारी बात याद ना रख सके। तुम गुजारिश मत करो, हुक्म करो। तब खुसरो खान नाज भरे अंदाज में उसके करीब खिसक आया और बोला, वालिय गुजरात जफर खान ने बहुत पर पुर्जे निकालने शुरू कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि उसे करारे वाकई सजा देकर हमारे बिरादर हसामुद्दीन को गुजरात का वाली मुकर्रर कर दिया जाए। सुल्तान नशे से लड़खड़ाती आवाज में आह भर कर बोला, तुम तो जानते हो, तुम्हारी तरह वो भी हमें अजीज है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में वही तो हमारा दम साजो हम नशी होता है। तो फिर हुक्म सादिर करने में ये लैतो लाल क्यों? खुसरो खान ने मखमूर निगाहों से सुल्तान की तरफ देखते हुए सवाल किया। लैतो लाल कैसा? हम कल ही हुक्म जारी किए देते हैं। मुबारक शाह ने बाजू फैलाकर खुसरो खान को देखा। जो कुछ तुम चाहोगे वही होगा। और अगले ही दिन गुजरात के वाली जफर खान को कत्ल करवाकर वहां की हुकूमत हसामुद्दीन को सौंप दी गई। हसामुद्दीन भी खुसरो खान की तरह ख्वाजा सरा था। उसका माँ जाया भाई था और उसी की तरह मुबारक शाह का मंजूर नजर था। एक बार फिर हुकूमत सुल्तान के हाथ से फिसर कर एक ख्वाजा सरा के हाथ में आ गई थी। खुसरो खान ने 20,000 हिंदू गुजराती दिल्ली में बुलाकर उन्हें मुलाजमतें दी और औजारो हथियार से लेस किया। इस तरह दीगर कौमों से कुल मिलाकर उसके पास 40,000 का लश्कर जमा हो गया और अब उसने सुल्तान का काम तमाम करके खुद सुल्तान बन बैठने के ख्वाब देखने शुरू कर दिए थे। मगर आकबत ना अंदेश सुल्तान उसके ख्वाबों और इरादों से बेखबर और बेनयाज अपनी रातें रंगीन और दिन शादाब बनाने में मशगूल था। गो के तख्त पर मुबारक शाह था, मगर अमलन हुकूमत खुसरो खान के हाथ में थी। तमाम अहकाम व फरामीन वही जारी करता था। उसने हर उस अमीर, वजीर और ओहदेदार को माजूल कर दिया जिसे वो अपनी कामयाबी की राह में रकावट महसूस करता था, और उनकी जगह उसने अपने खानदान के लोगों को फाइज कर दिया था। मगर हैरत की बात थी कि मलिक काफूर की तरह खुसरो खान ने भी वाली दीपालपुर गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक को छेड़ने की जसारत न की थी। वो जूं का तू अपने ओहदे पर कायम था। उसका बेटा जोना खान अमीर आखुर के ओहदे पर फाइज था, मगर अलाउद्दीन के इंतकाल के बाद गाजी मलिक उसे अपने साथ ले गया था। चुनाचे खुसरो खान ने एक पैगाम के जरिए जोना खान से इस्तदा की थी कि वो अपनी छुट्टियां मंसूख करके मुलाजमत पर हाजिर हो जाए। खुद जोना खान घर में पड़े पड़े खासा बेजार हो चुका था। हालांकि उसने अपनी तदरीस व तालीम का सिलसिला जारी रखा हुआ था, इसके बावजूद वो दिल्ली जाकर मुलाजमत को जारी रखने का ख्वाहिशमंद था। खुसरो खान का पैगाम मिलते ही गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक भी सोच में डूब गया। अपना पहलोटी का ये बेटा उसे बेहद अजीज था। दूसरे वो उसकी जिद्दी और गुस्सीली फितरत से भी वाकिफ था। दूसरी तरफ ये बात भी अहम थी कि एक तरफ जबकि खुसरो खान बड़े बड़े ओहदेदारों को माजूल कर रहा था, ऐसे में वो जोना खान को मुलाजमत पर हाजिर होने की गुजारिश कर रहा था। सो ये बात किसी एजाज से कम न थी। और फिर गाजी मलिक हुक्म हाकिम की अहमियत से भी वाकिफ था, इसलिए वो इस बात के हक में था कि जोना खान को अपनी मुलाजमत पर लौट जाना चाहिए। मगर दिल्ली के हालात के पेश नजर मखदूमा जहां अपने चहीते लख्ते जिगर को वहां भेजने से हिचकिचा रही थी, क्योंकि फेरोज खान भी जोना खान के हम रिकाब होता था। इसलिए उसकी मां बीबी कदबानो को भी खासी परेशानी थी और उसकी परेशानी को मद्देनजर रखते हुए गाजी मलिक ने फैसला किया था कि इस बार जोना खान के साथ फेरोज नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ फेरोज ने पढ़ाई में दिलचस्पी का मुजाहरा किया था। इसलिए जोना खान भी यही चाह रहा था ताकि वो यहाँ रहकर पढ़े। मैं आपके साथ चलूंगा भाईजान,
फेरोज तक ये बात पहुंची तो वो दौड़ा हुआ जोना खान के पास पहुंचा। जोना खान ने प्यार भरे लहजे में उसे समझाने की कोशिश की। यहाँ तुम महमूद खान, बहराम खान और जफर खान के साथ खेलते हो, मौलवी साहब से पढ़ते हो, यहाँ अम्मी जान और चच्ची जान भी हैं, सबके साथ तुम ज्यादा खुश रहोगे। आप ठीक कह रहे हैं, यहाँ सब लोग हैं, फेरोज खान ने भाई के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा। मगर वहां दिल्ली में आप बिल्कुल अकेले होंगे, आपके पास भी तो किसी को होना चाहिए। मैं आपके साथ चलूंगा। छोटे चचाजाद भाई की इस बेलोस मोहब्बत पर जोना खान ने बेसाख्ता उसे सीने से लगा लिया था और फिर उसके इसरार के सामने आखिर सभी को झुकना पड़ा था। 2 रोज बाद जोना खान फेरोज खान को साथ लिए दिल्ली के लिए रवाना हो गया। रात ढले वो लोग अपने मोहल्ले में दाखिल हुए थे। नुसरत खान की हवेली के सामने से गुजरते हुए लहजा भर को जोना खान के घोड़े की रफ्तार सुस्त पड़ी थी। अंधेरे की आगोश में सिमटी ऊंचे बुर्जों वाली हवेली तारीक और खामोश बुतों का बसेरा लग रही थी। लकड़ी का कुशादा दाखिली फाटक बंद था और इहाते में वाक़े बागीचा उजड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा था। लम्हा भर को जोना खान का दिल चाहा कि वो रुककर किसी से नुसरत खान की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करे, मगर रात के उस पहर उसे ये नामुनासिब सी बात महसूस हुई और वो अपनी सोच को रद्द करता आगे बढ़ गया था। घोड़े की रफ्तार कम होते ही फेरोज खान ने हवेली की समत देखा और उसकी निगाहें तारीकी में सफर करती वसी इहाते के उस पार मरमर के सतूनों से घिरे उस दालान पर जा ठहरी थी, जहां कुछ अरसे कबल सीढ़ियां उतरते वक्त उसकी समाज से एक मुतरन्निम कर्ब भरी आवाज टकराई थी और एक रंजूर व मलूल चेहरा निगाहों के हिसार में आया था। फेरोज खान को हवेली की समत बागौर देखते देखकर जोना खान को एक बार फिर वही गुमान हुआ था कि फेरोज खान ने शायद उस शाम जरनिगार को देखा और उसकी बातें सुनी हैं। कई बार उसके दिल में आया कि वो फेरोज को ये बात किसी से कहने से मना कर दे, मगर हर बार वो महज सोच कर रह गया था। शायद उसकी वजह यह थी कि उसके दिल में जरनिगार के लिए कोई जज्बा, कोई एहसास न था, इसलिए कोई चोर भी न था। उन दोनों के अपनी रिहाइश गाह पर पहुंचते ही खुद्दाम बेदार हो गए थे। ख्वाबगाह का दरवाजा खोल दिया गया था। दोनों के मुंह हाथ धोकर दस्तरखान पहुंचने तक खाना चुन दिया गया था। उसका खास खादिम पंखा लिए करीब आ बैठा था और वो दोनों खाने में मशगूल हो गए थे। अब नवाब नुसरत खान की तबीयत कैसी है? फजर की नमाज की अदायगी के बाद वो फेरोज खान का हाथ थामे मस्जिद से बाहर निकला ही था कि हकीम अहसन खान से मुलाकात हो गई। अहसन खान उसे गले लगाकर बेहद तपाक से मिला। वो उसके वालिद गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक का पुराना रफीक था। उस हवाले से भी वो जोना खान से अपनायत से पेश आता था और दूसरी वजह यह थी कि वो जोना खान की लियाकत और काबिलियत से बेहद मुतासिर था। सलाम दुआ के बाद बिल्कुल अचानक ही जोना खान को नुसरत खान का ख्याल आया था और उसने बेसाख्ता सवाल कर दिया था। नवाब नुसरत खान? हकीम अहसन खान के चेहरे पर अफसोस बिखर गया। वो तो आपके जाने के चंद रोज बाद ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जोना खान ने बेसाख्ता कहा। नुसरत खान की मौत की खबर सुनकर उसे अफसोस हुआ था। अहसन खान ने मजीद बताया क्योंकि उनके कोई बेटा ना था, इसलिए उनके मरते ही मलिक काफूर ने उनकी तमाम जायदाद और जागीर बहक के सरकार जब्त कर ली थी। सब दरबारियों के बेहद गुजारिश करने पर फकत वो हवेली जिसमें उनकी बेटी की रिहाइश है उसकी शादी होने तक उसके पास रहने दी है। ओह! जोना खान के लब पुरतशवीश अंदाज में सिमट गए। आज दरबार में खुसरू खान को अपनी आमद की इतला दोगे? अहसन खान ने बात पलटते हुए सवाल किया। जी, आज सुल्तान मुअज्जम मुबारक शाह की खिदमत में हाजिर होने का इरादा है। जोना खान ने खुसरू खान के जिक्र को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया। हाँ, सुल्तान तो वही है, मगर सल्तनत की बागडोर इसी बदकार खुसरू खान के हाथ में है। जोना खान ने अहसन खान के जेरे लब दिल जले अंदाज में किए गए तबसरे पर कोई तबसरा ना किया और उनसे इजाजत लेकर घर के लिए रवाना हो गया। जबा खान, तुमने बताया ही नहीं कि नुसरत खान का इंतकाल हो चुका है। नाश्ते के दौरान उसने अपने बातूनी खिदमतगार जबा खान से शिकवा किया था। हाँ सरकार, क्या बताता, वो तो घर ही उजड़ गया। वो खस्ता हाल हवेली भी उस वक्त तक साहबजादी के पास है जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती। शादी? जोना खान ने चौंक कर सर उठाया। क्या उनकी शादी अब तक नहीं हुई? कहाँ? नुसरत खान ने अपने बिरादर निस्बती के साहबजादे से रिश्ता तय किया था, मगर अलाउद्दीन खिलजी के बाहमी रिश्तों पर पाबंदी के बायस वो रिश्ता अज खुद खत्म हो गया था। उसके बाद से तो जाने उन्हें क्या हुआ। उनका खादिम सिराज बता रहा था अब तो वो शादी का नाम भी सुनने को तैयार नहीं। तभी फेरोज खान के कानों में एक जुमले की बाजगश्त गूंजी थी। मैं तमाम उम्र सिर्फ आपके नाम पर बैठी रहूंगी। दरबार में जोना खान ने सुल्तान मुबारक शाह की खिदमत में अपनी हाजिरी का रुक्का पेश किया। हमें खुशी है कि तुम मुलाजमत पर हाजिर हो गए हो। खुसरू खान ने उसे सरतपा तहसीन आमेज निगाहों से देखते हुए कहा। हमें तुम जैसे ही दाना और तावाना जवानों की जरूरत है। खुसरू खान की निगाहों ने जोना खान को एक कराहियत आमेज एहसास से दो चार कर दिया था और उसने ठीक उसी लम्हे अब कभी दोबारा दरबार में हाजिर ना होने का फैसला कर लिया था।
दिन ब दिन दरबार का हाल भी बद से बदतर होता जा रहा था। खुसरो खान सुल्तान के मिजाज में इस कदर दखील हो गया था कि वो उसी के अंदाज में बात करने लगा था। दरबार में जो जबान खोलता उसके साथ इंतहाई बद तहजीबी और बदतमीजी से पेश आता, हत्ता कि दुश्नाम तराजी से भी परहेज ना करता। जरा जरा सी बात पर लोगों के सर कलम करवा देता। उन हालात से आजिज होकर हाकिम दक्कन मलिक बेग लखी ने बगावत कर दी थी। सुल्तान ने बगावत कुचलने के लिए लश्कर रवाना किया। सिपाही मलिक लखी को गिरफ्तार करके दहली लाए। सुल्तान ने उसके नाक कान कटवा दिए। उसके बीवी बच्चों समेत दीगर साथियों को भी बाद अज अकूबत मौत के घाट उतार दिया। उन हालात में जोना खान का दहली में रहना नाकाबिले बर्दाश्त था। उसने तमाम हालात से अपने बाप गाजी मलिक को आगाह किया तो उसने वापस दीपालपुर आने का हुक्म दे दिया। हर सम शाम के सुरमई साए बिखरे थे। सुबह खिराम हवाओं में एक बेनाम सी खुनकी समाई हुई थी जो सुलगते जहन और तपते बदन को एक अजब सी ताजगी और राहत बख्श रही थी। गो के बागीचा वीराने में बदल चुका था, मगर मेहंदी की बाढ़ अब भी मौजूद थी और जरनिगार बानो उसी के दाहिनी जानिब पड़ी लकड़ी की साल खोरदा बेंच पर बैठी सोचों में डूबी हुई थी। उसकी बड़ी बड़ी खुमार आलूद आंखों में उदासी और दिलकश किताबी चेहरे पर मलाल की कैफियत मुंजमिद होकर रह गई थी। कुछ सुना तुमने नन्ही बेगम? ये सिराज क्या कह रहा है? खुजस्ता बीबी तेज तेज चलती करीब चली आई थी। जरनिगार ने मुंह से कुछ नहीं कहा, बस सवालिया निगाहों से उसकी जानिब देख कर रह गई थी। ये सिराज बता रहा है कि इसे जब्बा खान ने बताया है कि जोना खान मुस्तकिल तौर पर दीपालपुर जाने का इरादा बांध रहे हैं। वो यहाँ रहे या दीपालपुर, इससे क्या फर्क पड़ता है अन्ना भी? जरनिगार ने एक हसरत भरी आह भर कर जवाब दिया। हमने तुमसे लाख बार कहा उन्हें कोई पैगाम ही भेज दो, सिराज या हमारे जरिए कोई बात कहलवा दो, मगर तुम। खुजस्ता बीबी ने माथे को छूकर हाथ झटका। मुझे जो कहना था मैं उन्हें कह चुकी। जरनिगार ने दूर खला में किसी गैर मरई नुक्ते पर निगाह मुर्तकिज करते हुए धीमे लहजे में कहा, मैं अपना फैसला उन्हें सुना चुकी, अब जवाब देने की उनकी बारी है। वो जवाब दें ना दें, कोई फैसला करे ना करें, अब उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नन्ही बेगम, अब तुम्हें हम कैसे समझाएं? खुजस्ता बीबी ने बेबसी से उसकी तरफ देखा। आखिर ये पहाड़ सी जिंदगी इस तरह क्यों कर कटेगी? जरनिगार ने कोई जवाब नहीं दिया था। खामोशी से उठकर जनान खाने की तरफ चल दी थी। नीला आसमान स्याह बादलों से ढका हुआ था। बादलों की स्याही के बाइस रात की तारीकी कुछ और गहरी हो गई थी। हवाओं के तेज झक्कड़ ऊंचे तनावर दरख्तों को छेड़ते गुजर रहे थे। कभी जो हवा थम जाती तो हर सम सन्नाटा फैल जाता। मुबारक शाह अपनी ख्वाबगाह में बिस्तर पर नीम दराज था और खुसरो खान पैमाने भर भर कर उसकी खिदमत में पेश कर रहा था। आज वो अजब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। खुद खुसरो खान भी कुछ मुस्तरिब और बेकल सा था। कल रात ही उसने सुल्तान से कसर की चाबियां हासिल की थी और अब किसी भी पल उसके साथी उन चाबियों से महल के दरवाजे खोलकर अंदर दाखिल हुआ चाहते थे। दाखिले के वक्त दरबानों ने उन्हें अंदर आने से रोकने की कोशिश की तो एक शोर सा बरपा हुआ। काजी जियाउद्दीन जो कसर के दरबानों का निगरान आला था, अपने साथी लेकर दौड़ा। खुसरो खान के चचा ने तलवार के एक वार से काजी जिया का सर तन से जुदा कर दिया। दीगर मुहाफिज लपके तो खुसरो खान के गुर्गों ने तलवारें सौंत ली और मुहाफिजों को तहे तैक करते महल में दाखिल हो गए। ये शोर कैसा है? मुबारक शाह ने खुमार आलूद आंखों से चारों तरफ घबरा कर देखते हुए खुसरो खान से सवाल किया। अभी देखता हूँ। खुसरो खान तेजी से बालकोनी की जानिब लपका और चंद लम्हों बाद आकर उसे बताया, कुछ घोड़े अस्तबल से खुलकर भाग खड़े हुए हैं। साइज उन्हीं को पकड़ने की तगोदो में मशगूल हैं, इसलिए शोर हो रहा है। इसी असना में खुसरो खान के खास गुर्गों इब्राहिम और इसहाक ने महल के खास दरबानों को कत्ल किया और सुल्तान की ख्वाबगाह की तरफ चले। शोरो गुगा सुनकर सुल्तान के कान खड़े हुए और वो तेजी से बिस्तर से उतरा और हरम की तरफ लपका। खुसरो खान तेजी से उसके पीछे दौड़ा और उसे बालों से पकड़कर जमीन पर गिरा लिया। तभी उसके साथी भी पहुंच गए। इसहाक ने शमशीर की एक जरब से सुल्तान का काम तमाम किया और उस ताजदार का सर जो सजावारे ताज था तन से जुदा करके कसरे हजार सतून की बालकोनी से नीचे फेंक दिया। खुसरो खान अपने भाई हसामुद्दीन, चचा मंदल और दीगर साथियों समेत हरम में दाखिल हुआ। अलाउद्दीन खिलजी की बेगमात को कत्ल किया। सुल्तान मुबारक शाह के कमसिन बेटों फरीद खान, अली खान और उमर खान को तहे तैक किया और उसके हरम की बेगमात के साथ ज्यादती का बाजार गर्म किया। अभी सुबह काजिब का धुंधलका पूरी तरह फैला न था, इसलिए खुसरो खान ने खुद्दाम को झाड़ फानूस और मशलें रोशन करने का हुक्म दिया और अपने आदमी उमरा और वज़रा को बुलाने के लिए दौड़ाए। ऐनुल मुल्क मुल्तानी जो कि उन दिनों देवगढ़ से आया था, वजीहुद्दीन कुरैशी और किरा बेग और जोना खान और दीगर उमरा को फौरी तौर पर तलब किया गया था और सुबह का उजाला पूरी तरह फैलने से कबल खुसरो खान नसीरुद्दीन खुसरो शाह के लकब से तख्ते दहली पर सुल्तान दहली की हैसियत से सर पर ताजे जरनिगार रखकर मुतमक्किन हुआ। अपने तख्त के दोनों जानिब उसने ऐनुल मुल्क मुल्तानी और मलिक जोना खान को इस्तादा किया था।
अलाउद्दीन खिलजी के गुलामों को के जिनकी तादाद लाखों में थी कत्ल करवा कर उनकी औरतें और बेटियां खुसरो खान के लश्कर में बांट दी गईं। उसने अपने भाई हसामुद्दीन को खाने खाना का खिताब देकर अलाउद्दीन की बेटी उसे बख्श दी और कुतुबुद्दीन मुबारक शाह की मनकुहा देवल से खुद निकाह कर लिया। उसने अपने रफीकों के लिए खजाने के मुंह खोल दिए थे और अपने लश्कर को 6 माह की पेशगी तनख्वाहें अता की। जागीरें और जमीनें तकसीम हुई और गोहरो जवाहिर लौटाए गए। कुछ उमरा पर भी उसने खसूसी इनायात की थी। ऐनुल मुल्क मुल्तानी को अमीरुल उमरा बना दिया था। मलिक वजीहुद्दीन को ताजुल मुल्क का खिताब अता किया और जोना खान का ओहदा बढ़ाकर ज़र खतीर उसकी खिदमत में पेश किया ताकि उसका बाप गाजी मलिक उन इनायात से मरूब होकर उसकी इताअत करे। मगर जोना खान के लिए सब नाकाबिले बर्दाश्त था। वो गुस्से से बल खाता था और खून के घूंट पीकर जीता था। उसने तमाम हालात से गाजी मलिक को आगाह कर दिया था। वो भी ये तमाम वाकयात सुनकर गुस्से से आग बगोला हो उठा था। बाप की इजाजत पाकर एक रात जोना खान, फेरोज खान और चंद साथियों के साथ दीपालपुर के लिए रवाना हो गया। सुबह दम जब खुसरो खान को जोना खान की रवानगी का इल्म हुआ तो वह गुस्से से चरागपा हो उठा। शाइस्ता खान, फौरन एक दस्ता लेकर जोना खान के ताक़ुब में जाओ और उस नमक हराम को गिरफ्तार करके हमारे हजूर पेश करो। मगर शायद अब देर हो चुकी थी। शाइस्ता खान ताक़ुब में रवाना हुआ मगर जोना खान की गर्द को भी ना पा सका और नाकाम वापस लौट आया। जोना खान, फेरोज खान और चंद वफादार साथियों समेत पहले किला सरसती पहुंचे। वहां गाजी मलिक ने पहले से ही 2 सवार बेटे के इंतजार में मुतय्यन किए हुए थे। जोना खान उन सवारों को साथ लिए आखिर दीपालपुर पहुंच गया। बेटे की सूरत देखकर मखदूमा जहां ने सदका उतारा और बीबी कदबानों ने नन्हे फेरोज को सीने से लगा लिया। उसकी बर्बाद मोहब्बत की बस एक यही तो निशानी थी। जवान साल बेटे और 9 उम्र भतीजे के खुसरो खान के नरगे से बखैर आफियत निकल आने पर गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक भी खुदा का शुक्रगुजार था। खुसरो खान की बेतहाशा इनायात को ठुकराकर उसके अता करदा ओहदे और दौलत को लात मारकर जोना खान का यूं चले जाना दीगर उमरा के लिए मिसाल बन गया था। उन्हें अपनी खामोशी और बेबसी पर अब अफसोस होने लगा था। खुसरो खान की बदआमालियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पानी सर से ऊंचा होता जा रहा था। अब कुछ ना कुछ करने का वक्त आ पहुंचा था। चुनाचे चंद उम्र रसीदा जमाने के सर्दो गरम चशीदा उमरा और नवाबीन बूढ़े अमीर इस्माइल खान की नशिस्तगाह में जमा हुए। सबके चेहरों से फिक्र होविदा और आंखों से परेशानी आया थी। सबके सर झुके हुए थे। बेबसी से हाथ मलते वो एक दूसरे का चेहरा तक रहे थे। अगर इस वक्त हमने किसी मर्दे खुदा को आवाज ना दी तो इस सरजमीन से इस्लाम और मुसलमानों का नामो निशान मिट जाएगा। काफी देर बाद कमरे की खामोश फिजा में दरदा खान की आवाज बुलंद हुई। हजरत ख्वाजा का भी यही मशवरा है कि हम सबको किसी एक झंडे तले जमा होकर इस अजाब इलाही से निजात की राह तलाश करनी चाहिए। इन हालात में जबकि कश्ती तूफान बलाखेज में फंसी हुई है और किसी भी लम्हा गरकाब हुआ चाहती है। दरदा खान के खामोश होते ही अमीर इस्माइल खान की धीमी मगर मजबूत आवाज उभरी। ऐसे में बस एक खेवन हार है जो इस कश्ती को सही और सालिम निकाल कर साहिल पर पहुंचा सकता है। वो मर्द मोमिन कौन है आखिर? तमाम लोगों की सवालिया निगाहें अमीर इस्माइल के चेहरे पर आ टिकी थी। अपने सीने पर हाथ रखकर जरा अपने जहनों को टटोलो, तुम्हारे दिलो दिमाग में अज खुद वो नाम आ जाएगा। इस्माइल खान की बात सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। चंद लम्हों की तत्हीर और तहलील के अमल के बाद सबके चेहरों पर एक तहरीर सी उभर आई थी। नोश्ताए दीवार की मानिद वाजे और जली तहरीर के जिसे पढ़कर हर आंख उम्मीद की रोशनी से जगमगा उठी थी। आप बजा फरमाते हैं मलिक इस्माइल। दरदा खान ने अपनी नशिस्त से उठकर मजबूत और वाज़े आवाज में कहा, हम सब ने उस खेवन हार को पहचान लिया है और वो गयासुद्दीन तुगलक मलिक गाजी के सिवा और कोई नहीं हो सकता। अब खुदा के बाद वही हमारा नाखुदा है। मलिक इस्माइल खान ने फैसला कुन लहजे में कहा और दरदा खान से मुखातिब होकर बोला, दरदा खान, तुम आज रात ही दीपालपुर के लिए रवाना हो जाओ और हम सब की वफादारी का यकीन दिलाकर गाजी मलिक को दिल्ली पर हमला करने के लिए आमादा करो। ठीक है, दरदा खान ने सर तस्लीम करते हुए जवाब दिया और महफिल बर्खास्त हो गई। खुसरो खान की बदआमालियों और बदएतदालियों की खबरें मुसलसल गाजी मलिक तक पहुंच रही थी। उसकी हरकतों से पहले ही उसका दिल कुड़ रहा था। यहां तक कि अहले दहली की गुजारिश भी उस तक पहुंच गई थी। वो सोच में डूब गया। आपको इस वक्त उस दुश्मन दी बदजात खुसरो खान को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए इकदाम करना ही चाहिए। जोना खान ने गुस्से से खोलते हुए बाप को मशवरा दिया और यकीन दिलाया, आपका ये बेटा हर हर कदम पर आपके साथ है। तुम मेरा दायां बाजू और मेरी ताकत हो। गाजी मलिक ने आगे बढ़कर बेटे के मजबूत शाने पर मजबूती से हाथ रखते हुए फख्र में डूबे लहजे में कहा और फिर लहजा भर सोचकर उसी मजबूत लहजे में अपना फैसला सुना दिया। अगर उमराए दहली और मेरे लख्ते जिगर की यही ख्वाहिश है तो मैं खानदान अलाई की नामूस के दुश्मन नाबकार खुसरो खान को निस्तो नाबूद करने के लिए जरूर इकदाम करूंगा। जोना खान के वजीह चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट बिखर गई।
अब अगर हमने ये फैसला कर ही लिया है तो हमें फौरी तौर पर कदम उठाना होगा। मजीद ताखीर हालात को मजीद खराब कर देगी, इसलिए तुम कल सुबह ही पंजाब के लिए रवाना हो जाओ और वहां जाकर एक लश्कर जर्रार जमा करो। जो आपका हुक्म बाबा जान, जोना खान ने सर तस्लीम खत्म करते हुए जवाब दिया। जीते रहो। बाप ने मुसरत आमेज मुस्कुराहट से बेटे को दुआ दी। अब जल्दी से सो जाओ ताकि सुबह ताजा दम उठकर मुहिम पर रवाना हो सको। जी बेहतर, जोना खान ने जवाब दिया और बाप को शब बखैर कहता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। दरवाजे पर 11 साला फेरोज खान खड़ा था। अरे तुम अब तक जाग रहे हो? जोना खान ने हैरानी से सवाल किया। आपके बगैर मुझे नींद क्यों कर आ सकती है? फेरोज खान ने जवाब दिया। आपका इंतजार कर रहा था, ताखिर के लिए मैं माजरत खा हूं। जोना खान ने मोहब्बत भरे लहजे में भाई से कहा और उसका हाथ थाम के ख्वाबगाह की तरफ चल दिया। ख्वाबगाह के दरवाजे पर मखदूमा जहां को अपना मुंतजिर पाकर वो हैरान हुआ। अम्मी जान, आप इस वक्त? जोना खान, मुझे तुमसे एक बेहद जरूरी बात करनी है। मखदूमा जहां ने संजीदगी से अपना इंदिया बयान किया। दिन में तो तुम अपने तालीमी और दीगर मशागिल में गुम रहते हो, इसीलिए मैंने सोचा रात को जब तुम सोने के लिए ख्वाबगाह में आओगे बस उसी वक्त तुम्हें पकड़ लिया जाए। तशरीफ लाइए। जोना खान ने मुअद्दबाना लहजे में कहा और मां को साथ लिए ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। तशरीफ रखिए। सामने रखी कुर्सियों में से एक की तरफ इशारा करके उसने मां को बैठने की पेशकश की और मां के बैठते ही खुद मुकाबिल कुर्सी पर बैठ गया। इस दौरान फेरोज खान कमरे के इंतहाई सिरे पर बिछी मसहरियों में से एक पर बैठ चुका था। रात काफी बीत चुकी है, इसलिए मैं तमहीद में वक्त जाया करने की बजाय असल मौजू की तरफ आती हूँ। मखदूमा जहां ने बात का आगाज किया। जोना खान, माशाल्लाह तुम शादी की उम्र को पहुंच चुके हो, तुम्हारे भाई भी बड़े हो रहे हैं, तुम्हारा घर आबाद हो तो फिर मैं कुछ उनके बारे में भी सोचूं, मगर तुम हो के उस तरफ तवज्जो ही नहीं देते। तुम्हारे इस गुरेज को देखकर मुझे तुम्हारे मरहूम चचा रज्जब का ख्याल आता है। वो भी इसी तरह शादी से गुरेजा था, मगर उसकी वजह एक ख्याली तस्वीर थी जो उसके दिलो दिमाग पर छाई हुई थी और वो अपने उसी ख्याली पैकर जैसी लड़की से शादी का आरजुमंद था। मखदूमा जहां दम लेने को दम भर को रुकी और गहरी नजर से बेटे के चेहरे का जायजा लिया। वो कुछ ना समझने वाले अंदाज में हैरत से पलकें झपकाता मां की तरफ देख रहा था। यहाँ इस बात का जिक्र करने का मकसद ये है कि अगर तुम्हारे जहन में भी ऐसा कोई नक्श है या तुम किसी लड़की को पसंद करते हो तो बेझिझक और बेखौफ व खतर अपनी माँ से कह सकते हो। तुम जिसकी तरफ भी इशारा करोगे मैं उस लड़की को अपनी बहू बनाकर इस घर में ले आऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी जान, जोना खान ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैं पहले हसूल तालीम फिर मुलाजमत के मसाइल में उलझा रहा और आजकल जो हालात हैं इन आलाम व मसाइब के दौर में आप भला मेरी शादी के बारे में सोच भी किस तरह सकती हैं। बाबा जान का हुक्म है, कल सुबह मुझे पंजाब के लिए रवाना होना है। खुदा तुम्हें और तुम्हारे बाबा जान को इस मुहिम में कामयाब करे। मखदूमा जहां ने दामन फैलाकर दुआया अंदाज में कहा। इस कामयाबी के बाद मैं बिल्कुल इंतजार नहीं करूंगी और फौरी तौर पर तुम्हारे सर पर सहरा सजा दूंगी। आपके किसी भी हुक्म से सरताबी की मुझ में जरूरत नहीं है। जोना खान ने सादतमंद लहजे में जवाब दिया। अब आप अपनी ख्वाबगाह में जाकर आराम कीजिए, आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। जीते रहो। मखदूमा जहां मुसरत भरे अंदाज में बोली और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मां को रुखसत करके जोना खान बिस्तर की तरफ चला आया जहां फेरोज खान सोचों में डूबा बैठा था। अब वो 11 बरस का हो गया था। वो एक ज़हीन और बाशऊर लड़का था। अब वो उस शाम को मरमर के सतूनों से घिरे दालान की संगी सीढ़ियों पर समाज से टकराने वाली बातों को बेहतर तौर पर समझने के काबिल हो गया था। अरे अब तक बैठे हो, सोए क्यों नहीं? जोना खान ने सवाल किया। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं वो सवाल कर लूं जो बड़ी अम्मी जान की बातें सुनकर मेरे जहन में पैदा हुआ है। फेरोज खान के संजीदा और मुदब्बिराना लहजे पर जोना खान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा था और असबात में सर हिला दिया था। आप शादी के लिए बड़ी अम्मी जान को आखिर उस लड़की का नाम क्यों बता नहीं देते? फेरोज खान की बात पर जोना खान उछल पड़ा। कौन सी लड़की? उसने तहज्जुर भरे लहजे में सवाल किया। वही लड़की उस शाम जिसने आपसे बहुत सी बातें की थी। क्या तुमने वो बातें सुनी थी? जोना खान ने खाइफ नजरों से भाई की तरफ देखा। जी। फेरोज खान ने सर झुकाकर इकरारे जुर्म किया। मैं आपसे चंद कदमों के फासले पर उन्हीं संगी सीढ़ियों पर मौजूद था। एक बात याद रखो फेरोज, जोना खान ने उसके शाने को मजबूती से पकड़ते हुए सख्त लहजे में कहा। इन बातों को कभी जबान पर मत लाना, इस तरह एक अच्छी लड़की के बदनाम होने का खदशा है। तुम बिल्कुल भूल जाओ कि उस शाम तुमने क्या सुना था। अगर तुम अपने भाई से जर्रा भर भी मोहब्बत करते हो तो उस शाम की किसी भी बात को ताहयात कभी जबान पर मत लाना। जबान पर लाना तो दूर, मैं अब कभी जहन में भी वो बातें नहीं लाऊंगा। फेरोज खान ने इकरारिया अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। मगर पहले आपको मेरी एक बात का जवाब देना होगा। जोना खान ने फेरोज के संजीदा चेहरे की तरफ सवालिया नजरों से देखा। उस शाम मैंने जो बातें सुनी उन बातों से मैं जो समझ सका वो यही बात है कि वो लड़की आपसे शादी करना चाहती है। तो फिर आप उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? शादी, बच्चे, घर गृहस्थी, ये सब एक आम आदमी की सोच की हदें हैं।
جونا خان نے پرسوچ نظروں سے فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں ان حدوں سے آگے نکل کر سوچنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی ذات کے مفاد سے بالاتر ہو کر انسانیت کے لیے، معاشرے کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ میں آنے والے زمانوں میں اور تاریخ کے صفحات میں زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ مگر بڑی امی جان تو کہتی ہے کہ انسان کا نام اس کی اولاد زندہ رکھتی ہے۔ فیروز نے مدبرانہ انداز میں بات آگے بڑھائی۔ ہاں، نام چلانے کے لیے کوئی تو ہونا چاہیے۔ جونا خان نے مسکرا کر فیروز کی طرف دیکھا۔ ضروری تو نہیں کہ وہ اولاد ہی ہو، تم بھی تو میرا نام چلا سکتے ہو، میرے بعد میرے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہو۔ والی اور وارث بیٹے ہی کیوں، بھائی بھی تو ہو سکتے ہیں۔ جونا خان نے پیار سے اسے شانوں سے تھام کر اپنی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا، فیروز خان، کیا میں امید رکھوں کہ میرے بعد میرے لیے دعائیں خیر کرنے والے تم ہوگے؟ تم، میرے بھائی، میرے وارث، بھائی جان۔ فیروز نے اپنے شانے پر رکھا جونا خان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ آپ امید نہیں، یقین رکھیے، میں آپ کا نام زندہ رکھوں گا۔ آپ کی خوشی، آپ کی راحت کے لیے کچھ بھی کر گزروں گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی مایوسی نہیں ہوگی۔ جیتے رہو میرے لاڈلے۔ جونا خان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا لیا اور بولا، اب جلدی سے سو جاؤ، مجھے کل صبح ایک بڑے کام کے لیے روانہ ہونا ہے۔ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا، فیروز خان نے جواب دیا۔ مگر فیروز، جونا خان نے ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں کچھ کہنا چاہا۔ بڑا کام کرنا چاہتے ہیں تو مجھے چھوٹا مت سمجھیے۔ فیروز اس کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے بولا، میں ہر حال میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اگر ہمارے بڑوں نے اجازت دی تو مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے میں کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ جونا خان نے ہتھیار ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا اور سونے کے لیے بستر پر دراز ہو گیا۔ دربار میں موت کا سا سکوت طاری تھا۔ درباریوں کے چہرے اترے ہوئے اور متفکر تھے۔ زیادہ تر درباری خسرو خان کے قبیلے کے ہندو گجراتی تھے، جنہیں اس نے قدیمی امراء کو معزول یا قتل کروا کر دربار میں جگہ دی تھی۔ سامنے تخت شاہی پر خسرو خان جلوہ افروز تھا۔ اس کے چہرے سے فکر و تردد کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے دائیں جانب قریب ترین جگہ پر عین الملک ملتانی سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ عین الملک ملتانی اور جونا خان کا ان چند امراء میں شمار تھا جنہیں خسرو خان نے خاص اہمیت اور عزت دی تھی۔ وہ دونوں شجاع اور قابل باپ کے بیٹے تھے اور خود بھی صاحب علم انسان تھے، اس لیے انہیں اور اس کے باپوں کو اپنے ساتھ ملائے رکھنے کی امید پر اس نے ان دونوں پر نوازشوں کی بارش کر دی تھی۔ اس کے باوجود جونا خان اس کی نوازشوں اور عنایتوں کو ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا، اور اب خبر آئی تھی کہ غازی ملک اور جونا خان پنجاب میں ایک بڑا لشکر تشکیل دے رہے تھے۔ مجھے اس بات کا خدشہ تھا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد خسرو خان نے فکرمند لہجے میں بات کا آغاز کیا اور گہری نظروں سے درباریوں کے پریشان چہروں اور جھکے سروں کی طرف دیکھا۔ اس سے قبل کہ وہ لشکر لے کر دہلی پر چڑھائی کرے، اس نے اپنے بھائی حسام الدین کی طرف دیکھا۔ میں چاہتا ہوں حسام الدین، تم اور ملک شائستہ خان فوج لے کر جاؤ اور راستے میں روک کر اس کا کام تمام کر دو۔ حسام الدین اور شائستہ خان لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ سرستی کے مقام پر غازی ملک اور جونا خان کے لشکر سے سامنا ہوا۔ 67 سالہ غیاث الدین تغلق غازی ملک نے 19 سال کی عمر میں علاؤدین کے بھائی اولغ خان کے لشکر میں ایک سپاہی کی حیثیت سے سپاہ گری کے پیشے کو اختیار کیا تھا۔ اپنی لیاقت اور اہلیت کی بنا پر وہ جرنیل کے عہدے پر پہنچا تھا۔ اس نے دیپال پور اور سمانا کے کماندار کی حیثیت سے 29 جنگیں منگولوں سے لڑی تھی اور ہر بار فتح یاب ہو کر غازی ملک کا خطاب پایا تھا۔ وہ ایک قابل، دانا اور میدان جنگ کا آزمودہ جرنیل تھا، جبکہ مخالف حسام الدین اور شائستہ خان رسوم جنگ اور مارکہ جنگ و جدل سے ہرگز واقف نہ تھے۔ غازی ملک کے پہلے حملے کی تاب نہ لا کر شکست فاش پائی، گھوڑے، ہاتھی اور دیگر اسباب غنیم چھوڑ بھاگے اور جا کر خسرو خان کے قدموں میں پناہ لی۔ اس پہلی شاندار فتح پر غازی ملک اور جونا خان بارگاہ رب العزت میں سجدہ ریز ہوئے اور جو کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا تھا سپاہ میں تقسیم کیا اور ایک نئے جذبے اور ولولے سے دہلی کی طرف کوچ کیا۔ خسرو خان کو لمحہ لمحہ کی خبر پہنچ رہی تھی، پل پل اس کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے بچا کچا خزانہ سپاہیوں کو پیشگی تنخواہ دے کر ایک حبہ بھی خزانے میں نہ چھوڑا۔ لال و گوہر و جواہرات بھی اپنے رفیقوں میں بانٹ دیے اور لشکر لے کر دہلی سے نکلا اور بہروت کے مقام پر حوض علائی کے قریب سفارہ ہوا۔ اس رات کو جنگ شروع ہونے سے پہلے عین الملک ملتانی خسرو خان سے کنارہ کش ہو کر اپنا دستہ لے کر مندو کے لیے روانہ ہو گیا۔ ملتانی سے خسرو خان کو بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ اس کا یوں چھوڑ جانا اس کے لیے دل شکستگی اور سراسیمگی کا باعث تھا۔ گزرتے وقت کا ہر لمحہ اسے خائف اور مضطرب کر رہا تھا۔ غازی ملک لشکر جرار لے کر سر پر آ موجود ہوا۔ جنگ کا آغاز ہوا۔ پہلے ہی حملے میں خسرو خان کے دونوں جرنیل تلیفہ ناگوری اور شائستہ خان مارے گئے۔ خسرو خان نے خود سپہ سالاری سنبھالی اور عصر کے وقت تک غازی ملک کا مقابلہ کرتا رہا اور آخر کو میدان جنگ سے فرار ہو کر اپنے ایک رشتہ دار ملک شادی کے گھر میں جا کر روپوش ہو گیا اور غیاث الدین تغلق غازی ملک اپنے لائق بیٹے جونا خان کے ساتھ فاتحانہ انداز میں دہلی میں داخل ہوا۔ خسرو خان کا بھائی حسام الدین جو آم کے ایک باغ میں جا چھپا تھا، غازی ملک کے سپاہیوں نے اسے پکڑ کر وہیں اس کا کام تمام کر دیا۔
اگلی صبح خسرو خان کو گرفتار کر کے غازی ملک کے حضور پیش کیا گیا۔ تو جیسے بدبخت ظلم کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بڑی اور قائم رہنے والی ذات صرف خدا کی ہے، غازی ملک نے کرب بھرے لہجے میں کہا اور خنجر نکال کر اسی وقت اس نابکار کا سر تن سے جدا کر کے اسے واصل جہنم کیا۔ خلجی حکمرانوں کے تمام امراء غازی ملک کے اطراف جمع ہو گئے تھے۔ ان سب کے ہمراہ غیاث الدین غازی ملک قصر ہزار ستون میں داخل ہوا۔ محل میں ویرانی چھائی ہوئی تھی، تمام شہزادے مارے جا چکے تھے اور حرم اجڑ چکا تھا۔ محل کی ویرانی اور وحشت دیکھ کر غازی ملک کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ وہ سلطان علاؤالدین خلجی کو یاد کرتا دربار میں داخل ہوا اور تخت علائی سے لپٹ کر فریادی انداز میں بولا، میرے آقا، میرے سلطان، میں آپ سے سخت شرمندہ ہوں۔ کاش یہ اقدام میں نے اپنی زندگی میں آپ کی خاطر اٹھایا ہوتا اور آپ کے گرد جمع نمک حراموں کو تہہ تیگ کر دیا ہوتا۔ دیگر لوگوں کی آنکھیں بھی اشکبار تھی، ہر سمت ایک رکت آمیز کیفیت طاری تھی، فضا میں سوگواری اور پزمردگی رچی ہوئی تھی، ہر دل افسردہ اور ہر چہرہ ملول تھا۔ کئی لمحے اس کیفیت میں گزر گئے، پھر غازی ملک نے ہاتھ اٹھا کر مرحوم سلطان اور اس کے اہل خاندان کی مغفرت کی دعا کی۔ دربار میں ایک بار پھر کرب آمیز خاموشی چھا گئی تھی، سب سر جھکائے افسردہ و خاموش کھڑے تھے۔ آخر غازی ملک نے بھیگی پلکیں اٹھائی اور نم لہجے میں گویا ہوا، خداوند تعالیٰ کی کرم نوازی اور آپ سب کی معاونت سے میں یہ معرکہ سر کرنے میں کامیاب ہوا۔ ناہنجار اور غاصب خسرو واصل جہنم ہوا۔ میں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا تھا وہ پائے تکمیل کو پہنچا، اب آگے آپ لوگوں کا کام شروع ہوتا ہے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ باہمی صلاح مشورے سے خاندان خلجی کے کسی فرد کو حکمران چن لیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، میں آج شام کو ہی دیپال پور کے لیے روانہ ہو جانا چاہتا ہوں۔ دربار میں ایک دم سے بنبناہٹ جاگ اٹھی تھی، سپاہی حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے کا چہرہ تکتے باہمی گفت و شنید اور صلاح مشورے میں مصروف ہو گئے۔ ملک کافور، قطب الدین مبارک اور خسرو نے سلطنت خلجی پر قبضہ جمانے کے لیے خاندان علائی کے افراد کو یکسر ختم کر دیا تھا، چن چن کے ایک ایک شہزادے کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس وقت خاندان خلجی کا ایک بھی ایسا فرد موجود نہ تھا تخت دہلی جس کے سپرد کیا جا سکتا۔ کافی دیر کے صلاح مشورے اور سوچ و بچار کے بعد بوڑھا امیر ملک اسماعیل خان آگے بڑھا اور دس بستہ عرض کیا، غازی ملک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک کافور اور خسرو خان نے خاندان خلجی کے تمام شہزادوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اب ایک فرد بھی ایسا موجود نہیں جو یہ ذمہ داری احسن طریقے سے اٹھا سکے۔ وہ لہجہ بھر کو تھما، پھر اسی مؤدبانہ انداز میں گویا ہوا، اس لیے ہم سب نے نہایت غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ظالم خسرو خان سے آپ نے ہی ہمیں نجات دلائی ہے، تو اس کرب و ابتلا کے دور میں آپ ہی قوم کے نجات دہندہ ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے ہم سب کی گزارش ہے کہ آپ یہ بھاری ذمہ داری قبول فرما لیجئے۔ کیا مطلب؟ غازی ملک نے حیران نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھا۔ کیا میری سماعت مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہی؟ میں وہی سن رہا ہوں جو سمجھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا مطلب ہے کہ… جی غازی ملک، دردہ خان آگے بڑھا، ہم سب کی گزارش ہے کہ حکومت کی ذمہ داری آپ قبول فرما لیں۔ ہم سب آپ کو اپنا اور دہلی کا سلطان چننا چاہتے ہیں۔ نہیں دردہ خان، یہ ناممکن ہے، غازی ملک نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ میں 67 سال کا ایک بوڑھا انسان ہوں، میرے ناتوا کاندھے سلطنت کا یہ بھاری بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے میری طرف سے معذرت قبول کرو اور تم لوگ اپنے لیے کوئی اور سلطان منتخب کر لو۔ ہمارا اول و آخر انتخاب صرف اور صرف آپ ہیں۔ تمام امراء نے یک زبان ہو کر کہا، آپ کو یہ ذمہ داری قبول کرنا ہی ہوگی۔ غازی ملک نے مشورہ طلب نگاہوں سے اپنے پہلو میں کھڑے جونا خان کی طرف دیکھا۔ تم کیا کہتے ہو جونا خان؟ حتمی فیصلہ خود آپ کا اپنا ہوگا، جونا خان نے دھیمی اور مؤدبانہ آواز میں جواب دیا، مگر حالات کے پیش نظر اگر آپ مجھ سے مشورہ طلب کرتے ہیں تو میرا مشورہ یہی ہوگا کہ ان حالات میں ملک و قوم کو آپ جیسے سلطان کی ضرورت ہے۔ مانا کہ کبر سنی کے باعث آپ یہ ذمہ داری اٹھانے سے گریزاں ہیں، مگر یقین رکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں، یہ تمام امراء اور آپ کے بیٹے آپ کے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنے کا حوصلہ اور ارادہ رکھتے ہیں۔ بیٹے کی باتیں سن کر غازی ملک کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اس نے سامنے کھڑے درباریوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا، اگر آپ سب کی یہی خواہش ہے تو میں خود کو اس آزمائش میں ڈالنے کے لیے مجبور پاتا ہوں۔ میں آپ کے تعاون اور رب کریم کی مدد کا خواستگار ہوں تاکہ اس بھاری ذمہ داری سے عہدہ برہا ہو کر سرخرو ہو سکوں۔ درباریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی، مرجھائے اور اترے ہوئے چہروں پر رونق جاگ اٹھی تھی اور مایوس آنکھیں امید کی روشنی سے جگمگانے لگی تھی، اور لوگ خوشی سے لبریز لہجے میں سلطان ہند زندہ باد، سلطان معظم زندہ باد کے نعرے لگانے لگے تھے۔ 8 ستمبر 1320 عیسوی کو
کسر 1000 ستون میں تاج پوشی کی رسم ادا کی گئی اور غازی ملک غیاث الدین تغلق کے لقب سے تخت دہلی پر جلوہ افروز ہوا۔ علاء الدین خلجی کے انتقال کے تقریباً 4 سال بعد خلجی خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور غیاث الدین تغلق نے خاندان تغلق کی بنیاد ڈالی۔ غیاث الدین تغلق کی تخت نشینی کے وقت ملک میں سخت بدامنی اور ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ قطب الدین مبارک شاہ نے عیش و نشاط میں غرق ہونے کے سبب علاء الدین خلجی کی تمام اصلاحات پر پانی پھیر دیا تھا اور ہر قسم کی بے راہ روی کے دروازے کھول دیے تھے۔ عوام کے دل سے بادشاہ اور حکومت کا رعب و دبدبہ ختم ہو چکا تھا۔ معاشرتی نظام کا شرازہ بکھر چکا تھا۔ ملک کافور اور خسرو خان کی پالیسیوں کی وجہ سے خزانہ شاہی خالی ہو چکا تھا۔ ان حالات میں غیاث الدین تغلق نے انتہائی تدبر اور دور اندیشی سے کام لیا اور ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کو اختیار کیا۔ خلجی دور کے امراء اور خصوصاً ان لوگوں سے جنہیں خاندان علائی سے ذرا بھی نسبت تھی بے حد عزت و احترام سے پیش آتا تھا اور تمام اقدامات میں ان کے مشوروں کو فائق رکھتا تھا۔ انہی کے مشوروں کی روشنی میں اس نے جونا خان کو ولی عہد نامزد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ملک جونا خان غیاث الدین تغلق کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور دیگر تمام بیٹوں میں سب سے لائق اور قابل تھا۔ وہ ہر مشکل اور آزمائش میں ہمیشہ ہی اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا تھا اور ہمیشہ ہی اس کی طاقت اور بازو بنا تھا۔ غیاث الدین تغلق کو وہ بے حد عزیز تھا، اسی لیے اس نے جونا خان کو ولی عہد نامزد کر کے اسے اولو خان کا خطاب عطا کیا تھا۔ جونا خان بڑا ہونے کے علاوہ اپنی لیاقت، صلاحیت اور اہلیت کی بنا پر اس عزت کا حقدار تھا، اسی لیے کسی کو بھی اعتراض نہ ہوا بلکہ سبھی نے مسرت کا اظہار کیا۔ جونا خان کی ماں مخدومہ جہاں شوہر اور بیٹے کی اس کامیابی پر از حد مسرور تھی، وہ اپنے کنبے کے ساتھ دہلی آئی تو اس نے سب سے پہلے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس بار جب وہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضر ہو تو اس کے ساتھ اس کا شوہر تاجدار ہند اور اس کا لخت جگر ولی عہد سلطنت بھی ساتھ ہوں۔ چنانچہ اس نے غیاث الدین تغلق کے سامنے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں۔ اس شام اس نے موقع پا کر غیاث الدین سے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آج کل وہ بے حد مصروف رہتا تھا، صبح سے شام تک دربار لگاتا اور ملک و قوم کی شکستہ و خستہ حال کشتی کو پار لگانے کی تدابیر میں لگا رہتا تھا۔ ہاں بولو، آخر ایسی کیا بات ہے؟ اس نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ میری بات مان لیں گے، مخدومہ جہاں نے یقین دہانی چاہی۔ مخدومہ، ہم نے باہمی رفاقت میں ایک عمر گزاری ہے، تم جانتی ہو تم مجھے بے حد عزیز ہو، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ میں بات سنے بغیر پورا کرنے کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ جی، مخدومہ جہاں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میری آرزو یہ ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر حاضری کے لیے جاتے وقت آپ اور جونا خان بھی میرے ساتھ ہوتے۔ تم جانتی ہو مخدومہ، میں اس قسم کے پیروں، فقیروں اور بزرگوں پر اعتماد نہیں رکھتا، مگر آپ یہ مانتے ہیں کہ ہمیں جونا خان انہی کی بدولت ملا ہے۔ مخدومہ کی یاد دہانی پر غیاث الدین چٹک کر بولا، لا حول ولا قوت۔ بزرگ دعا تو کر سکتے ہیں، عطا نہیں کر سکتے۔ عطا کرنے والی صرف خدائے بزرگ و برتر کی ذات ہے۔ دیکھیے، مخدومہ نے کچھ کہنا چاہا۔ دیکھو مخدومہ، تم جانتی ہو میں کبھی اس بات کا قائل نہیں ہو سکا کہ کوئی انسان اتنا صاحب اختیار ہو سکتا ہے کہ وہ عطا کے منصب پر فائز ہو جائے۔ یہ طاقت صرف اللہ کو حاصل ہے۔ انسان کیا، کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی محتاج ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ خیر، اس بحث کو چھوڑو، تم اگر خواجہ صاحب کے آستانے پر جانا چاہتی ہو تو ضرور جاؤ، جونا خان بھی جانا چاہے تو اسے بھی ساتھ لے جاؤ، مگر مجھ سے کبھی توقع نہ رکھنا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عظمت کو تسلیم کروں یا اس کے سامنے سر جھکاؤں گا۔ غیاث الدین تغلق اپنی بات مکمل کر کے کمرے سے جا چکا تھا۔ مخدومہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ تبھی جونا خان کمرے میں داخل ہوا۔ ماں کا اداس چہرہ دیکھ کر وہ اس کے قریب چلایا۔ امی جان، آپ اس قدر افسردہ کیوں دکھائی دے رہی ہیں؟ کیا بابا جان سے کوئی بات ہوئی ہے؟ جونا خان، مخدومہ جہاں نے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر قریب بٹھاتے ہوئے پرسوچ لہجے میں کہا، میں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ شکر گزار رہی ہوں کہ اس نے تمہارے بابا جان جیسا اچھا خاوند مجھے عطا کیا۔ یہ بات تو تم جانتے ہی ہو کہ تمہاری ولادت شادی کے کتنے سالوں بعد ہوئی، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ تمہاری دادی جان بھی بیٹے کی دوسری شادی پر آمادہ ہو گئی تھی، مگر تمہارے بابا جان کا کہنا تھا کہ اگر اللہ کو مجھے اولاد دینی ہے تو مخدومہ سے ہی ہوگی۔ پھر میں نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی تھی۔ ان کی دعا کے طفیل اللہ نے مجھے تمہیں عطا کیا۔ اس لیے میری خواہش تھی کہ آج میرے ساتھ تمہارے علاوہ تمہارے بابا جان بھی حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہو کر شکریہ ادا کرتے، مگر ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی برگزیدہ اور پسندیدہ کیوں نہ ہو، وہ بندہ ہی رہتا ہے، کچھ اور نہیں بن جاتا، اور کوئی بھی شخص خواہ وہ کسی مقام پر بھی فائز ہو، دعا تو کر سکتا ہے پر عطا نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں بھی بابا جان کا ہم خیال ہوں۔ جونا خان نے دھیمے لہجے میں جواب دیا،
دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، مگر جہاں تک نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو میں انہیں اوروں سے مختلف پاتا ہوں اور دل میں ان کے لیے خاص عقیدت رکھتا ہوں۔ میں جانتی ہوں۔ مخدومہ جہاں نے بیٹے کے چہرے کی طرف دیکھ کر پیار بھرے لہجے میں کہا، تو پھر سب باتیں چھوڑیے، چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ جونا خان یہ کہہ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب وہ دونوں ماں بیٹے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر پہنچے تو بیرونی دالان میں محفل سماع جاری تھی۔ امیر خسرو کا صوفیانہ کلام قوال لہک لہک کر گا رہے تھے۔ خود خواجہ صاحب پر وجد کی سی کیفیت طاری تھی۔ خدام مخدومہ جہاں کو خواتین کے لیے مخصوص اندرونی حجرے میں لے گئے، جبکہ جونا خان خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ جونا خان پر نگاہ پڑتے ہی انہوں نے جذب کسی کیفیت میں نعرہ بلند کیا، لو سلطان آ گیا، میری دلی کا تاجدار آ گیا۔ کئی لوگ چونک کر سیدھے ہوئے، انہیں گمان ہوا کہ شاید غیاث الدین تغلق آیا ہے، مگر جونا خان کو دیکھ کر وہ چپ سادھ کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے تجھے سلطان چنا ہے، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ تخت دلی تیرے لیے ہے، جلد یا بدیر تجھے ہی اس تخت پر متمکن ہونا ہے۔ جونا خان سر جھکائے خاموشی اور سعادت مندی سے خواجہ صاحب کی بات سن رہا تھا۔ مخدومہ جہاں جو ہی حجرے میں داخل ہوئی، حجرے میں پہلے سے موجود دونوں خواتین اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک عمر رسیدہ خادمہ تھی جبکہ دوسری ایک خوش جمال دوشیزہ تھی۔ آداب ملکہ عالیہ، دونوں خواتین جھک کر کورنش بجا لائیں۔ آپ دونوں مجھے کیسے پہچانتی ہیں؟ مخدومہ جہاں حیران ہوئی۔ ایک آدھ بار شاہی تقریب میں آپ کو دیکھنے کا موقع ملا تھا، لڑکی نے شائستہ لہجے میں بتایا۔ آپ کون ہیں؟ مخدومہ جہاں نے اس کے دلکش چہرے اور اداس آنکھوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں مرحوم نصرت خان کی بیٹی زرنگار بانو ہوں اور یہ میری انا خجستہ بیوی ہیں۔ سکون قلب کی جستجو میں ہم اکثر یہاں چلی آتی ہیں۔ اوہ، مخدومہ جہاں کی آنکھوں میں شناسائی جاگی۔ تمہارے والد کے انتقال کی خبر سن کر افسوس ہوا تھا، اب کس کے ساتھ ہو؟ شادی تو غالباً اب تک نہیں ہوئی۔ مخدومہ نے زرنگار کے مہندی، چوڑی اور زیور سے محروم ہاتھ اور چہرے کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ جی، زرنگار نے سر جھکا کر جواب دیا، اب تو بس اللہ کا ہی سہارا ہے۔ تب ہی بند کواڑوں کی جھری سے بالکل اچانک ہی اس کی نگاہ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو بیٹھے جونا خان پر پڑی۔ وہ پہلے سے زیادہ باوقار، شاندار اور وجیح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھے گئی۔ تم جیسی اچھی، خوبصورت اور نیک سیرت لڑکی کے لیے یقیناً رشتوں کی کمی نہ ہوگی، مگر چونکہ تمہارے والدین حیات نہیں ہیں اس لیے ممکن ہے کچھ مشکلات درپیش ہوں، لیکن کسی بھی لڑکی کے لیے شادی بے حد ضروری ہے۔ تمہیں خواجہ حضرت سے اس سلسلے میں دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ مخدومہ جہاں کے ہمدردانہ مشورے پر زرنگار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ دعا؟ ہاں، مجھے حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا پر بے حد یقین ہے۔ مجھے انہی کی دعا سے اولاد کی دولت حاصل ہوئی۔ مخدومہ جہاں نے کواڑ کی جھری سے اس پار دالان میں بیٹھے جونا خان کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے پر عقیدت لہجے میں بتایا، آپ کا مطلب ہے میں بھی حضرت سے شادی کی دعا کی درخواست کروں؟ زرنگار کے سفید رخساروں پر حیا کی سرخی بکھر گئی تھی۔ ہاں، اس میں شرم کیسی؟ اسے فرتے حیا سے سمٹتے دیکھ کر مخدومہ نے با اعتماد لہجے میں جواب دیا، شادی ہر لڑکی کا مذہبی حق ہے، اور اسلام نے تو لڑکی کو یہ حق بھی دیا ہے کہ وہ اگر کسی کو پسند کرے تو خود بھی شادی کا پیام دے سکتی ہے۔ زرنگار چند لمحوں تک مخدومہ جہاں کو حیرت سے تکتی رہی، پھر اس نے نگاہ جھکا کر سادگی سے حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، میں ایسا تو کر چکی ہوں خاتون محترم۔ زرنگار کے دھیمے لہجے میں ناکامی اور اذیت کا احساس ہلکورے لے رہا تھا، مگر اسے کیا کیجیے کہ حرمان نصیبی سے میرا پیام رد کر دیا گیا۔ اوہ، مخدومہ نے حیرت اور بے یقینی سے اس حسین اور با حیا دوشیزہ کی طرف دیکھا جو ایک باوقار، باعزت خاندانی پس منظر بھی رکھتی تھی، صورت ہی نہیں سیرت میں بھی یکتا تھی۔ بھلا ایسی دلکش و رانہ لڑکی کا پیام کون رد کر سکتا تھا؟ اگر کوئی اس حماقت کا مرتکب ہوا ہے تو جانو وہ بد نصیب ہے۔ نہیں، وہ تو تالے نصیب ہے۔ بد نصیب تو میں ہوں جو ان کی نگاہ کا انتخاب نہ بن سکی۔ کانٹوں بھری زندگی کا سفر تنہا طے کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ مخدومہ جہاں نے اسے ہمدردی سے دیکھتے ہوئے مشورہ دیا، تمہیں اس نادان کو بھلا کر اپنے لیے کسی اور ہم سفر کو چن لینا چاہیے۔ میرے لیے ایسا سوچنا بھی گناہ ہے، زرنگار نے تڑپ کر جواب دیا۔ میں نے سوچا ہے کہ مرتے دم تک انہی کے نام پر بیٹھی رہوں گی۔ امیر خسرو کی سچے جذبوں سے گندی شاعری قوال کی لہکتی آواز کے ساتھ بیک وقت مخدومہ اور زرنگار کی سماعت سے ٹکرائی تھی، اور زرنگار کی کرب بھری نگاہیں ایک بار پھر کواڑ کی جھیری سے گزر کر اپنے مطلوب کے چہرے پر جا ٹکی تھی، اور مخدومہ جہاں بے ساختہ اپنے ماضی کے کھنڈرات میں کھو گئی تھی جب اس کے باپ نے اس کے لیے کسی اور کا پیام قبول کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جبکہ وہ ہوش سنبھالتے ہی غیاث الدین کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی
اور اس کے سوا کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اگر اسے غیاث الدین نہ ملتا تو کیا وہ کسی اور سے ناتا جوڑ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ خود سے کیے گئے سوال پر اس کے دل نے پورے یقین سے جواب دیا تھا۔ بالکل وہی صورتحال اس وقت اس کے سامنے بیٹھی اس دل غرفتہ لڑکی کے ساتھ بھی درپیش تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ کافی دیر تک زرنگار اور اس کی ناکام محبت کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ غیاث الدین تغلق شب و روز نظام حکومت میں موجود برائیوں اور خرابیوں کو دور کر کے ملکی نظم و نسق کو از سر نو درست کرنے کی تغدوں میں مصروف تھا۔ اس نے ان تمام افراد سے جنہیں خسرو خان نے بڑی بڑی رقمیں انعام میں دی تھی دباؤ ڈال کر تمام کی تمام واپس لے لی اور ان کا اکثر حصہ علاؤالدین خلجی کے پسماندگان کو وظائف کی صورت میں عطا کیا۔ امور سلطنت میں بھی وہ خلجی کے امراء سے مشورہ لینا ضروری سمجھتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ ساری رعایا برسر روزگار رہے تاکہ چوری اور ڈاکے کی وارداتیں نہ ہوں۔ اس نے محتاجوں کی مدد کے لیے ایک علیحدہ محکمہ کھولا۔ اس کی جذبہ خلوص نے یہاں تک اثر کیا کہ اس کے عہد میں چوروں ڈاکوؤں نے اپنے ہتھیار فروخت کر کے کاشتکاری کا پیشہ اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ راستے اور شاہراہیں بالکل محفوظ ہو گئی تھی اور تاجر ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بلا خوف و خطر سفر کرتے تھے۔ سلطان خود چونکہ ایک آزمودہ کار جرنیل تھا، اس لیے وہ فوج کی اہمیت اور ضرورت سے خوب واقف تھا۔ اس نے فوج کی حالت درست رکھنے کے لیے گھوڑوں کو داغنے، سواروں کے حلیے کے اندراج اور اسلحے کی جانچ پڑتال کے قاعدے کا سختی سے نفاذ کیا۔ رشوت کو کم کرنے کے لیے اس نے ملازمین کی تنخواہیں بڑھا دی اور شرح مال گزاری میں بھی تخفیف کر دی اور آدھے حصے کی بجائے چوتھائی شرح مقرر کر دی۔ غیاث الدین تغلق ایک رحم دل، اعتدال پسند اور خدا ترس مسلمان تھا۔ اس کی عقل و فراست کی تعریف امیر خسرو نے یوں کی ہے: وہ کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرتا تھا جو عقل و فراست سے خالی ہو۔ وہ تاج کے نیچے سینکڑوں علماء کا دماغ رکھتا تھا۔ غیاث الدین تغلق علم و ہنر کا بھی قدردان اور سرپرست تھا۔ بہت سے علماء و شعراء اس کے دربار کی زینت تھے۔ حضرت امیر خسرو بھی درباری شاعر تھے۔ انہیں 1000 تن کے ماہانہ وظیفہ ملتا تھا۔ نظام عدلیہ اور پولیس میں بھی اصلاحات نافذ کی گئی۔ ڈاک کے نظام کو دوبارہ باقاعدہ طور پر منظم کیا گیا۔ جگہ جگہ ڈاک چوکیاں قائم کی۔ گھڑ سوار اور پیدل ہرکارے ڈاک کی ترسیل کے فرائض انجام دیتے تھے۔ خسرو شاہ نے اپنے بہی خواہوں کو انعام و اکرام کے طور پر جو جاگیریں عطا کی تھی، سلطان تغلق نے وہ سب واپس لے لی۔ اس کے علاوہ ایک عام اعلان بھی کیا گیا تھا کہ اگر ملک کافور یا خسرو خان نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو وہ خود دربار میں حاضر ہو کر دعویٰ دائر کر سکتا ہے۔ اس اعلان کے بعد دربار میں صبح سے شام تک اکثر ایسے چھوٹے جاگیرداروں، نوابوں اور زمینداروں کا تانتا بندہ رہتا جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ دعوے کی تصدیق اور تحقیق کے بعد ان کے دعوے کو تسلیم کرتے ہوئے زمین و جاگیر کی واپسی کا حکم دے دیا جاتا۔ یہ سلسلہ کئی ہفتوں تک چلتا رہا اور پھر رفتہ رفتہ کمی آنے لگی۔ اس صبح جب غیاث الدین تغلق دربار میں موجود تھا تو دوپہر تک ایک بھی اس طرح کا مقدمہ دائر نہ ہوا تھا۔ آج تو کوئی بھی دعوے دار حاضر نہیں ہوا۔ غیاث الدین تغلق نے حیرت بھری مسرت سے ملک اسماعیل کی طرف دیکھا۔ سلطان معظم، ایسا لگتا ہے سب حقداروں کو ان کا حق مل چکا ہے، اس لیے آج کوئی دعوے دار فریادی بن کر حاضر نہیں ہوا۔ یہ بات باعث اطمینان و مسرت ہے، تغلق نے مطمئن انداز میں گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے باوجود ہم چاہیں گے کہ دربار کے اندر اور باہر معلوم کیا جائے کہ کوئی دعوے دار موجود تو نہیں ہے۔ جی، ابھی 2 خواتین دربار میں حاضر ہوئی ہیں۔ ایک خادم نے آگے بڑھ کر ملک اسماعیل کے گوش گزار کیا۔ وہ جاگیر کے سلسلے میں سلطان کی خدمت میں عرض داشت پیش کرنا چاہتی ہیں، انہیں پیش کیا جائے۔ سلطان تغلق نے بلا تردد حکم صادر کیا اور اگلے ہی لمحے 2 خواتین آگے پیچھے چلتی دربار میں حاضر ہوئی۔ ایک عمر رسیدہ اور بے پردہ عورت تھی جو چال ڈھال اور انداز و اعتبار سے خادمہ لگتی تھی، جبکہ آگے والی مناسب قد و کاٹ کی ایک چھریرے جسم کی خاتون تھی جس نے سیاہ چادر میں خود کو سر سے پاؤں تک چھپا رکھا تھا۔ چادر کا ایک کونا چہرے پر اس انداز سے گرایا گیا تھا کہ پورا چہرہ چھپ گیا تھا، صرف لرزتے لب اور تھوڑی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سہمے ہوئے انداز میں مگر باوقار طریقے سے چلتی خادمہ کے ساتھ سلطان کے عین مقابل آ ٹھہری تھی۔ دعویٰ پیش کیا جائے۔ سلطان کے اشارے پر ایک خادم نے آگے بڑھ کر آگے والی خاتون سے کہا۔ دعویٰ نہیں، میں تو ایک گزارش لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ خاتون کی دھیمی اور سریلی آواز ابھری۔ سلطان معظم، ازراہ کرم و عنایت میری درخواست قبول کر لے تو میں تا حیات ان کی شکر گزار رہوں گی۔ تم کون ہو اور تمہاری درخواست کیا ہے؟ خاتون کے باوقار اور سادہ لہجے میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جس نے سلطان کو خود اسے مخاطب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں مرحوم ملک نصرت خان کی بیٹی زرنگار بانو اور یہ میری انا خجستہ بی بی ہے۔ لڑکی نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کی آواز اس قدر دھیمی تھی کہ سلطان تغلق بھی بامشکل سن سکا تھا، لیکن اس کے دائیں جانب کھڑا اس کا ولی عہد یہ تعارف سن کر چونک اٹھا تھا۔
اس نے بے ساختہ پلٹ کر زرنگار کی طرف دیکھا اور سیاہ چادر کے ہلکے سے جھانکتے اس کے شنگرفی لب اور سندلی تھوڑی پر نظر پڑتے ہی اس نے گھبرا کر اپنی نگاہ جھکا لی تھی۔ اور میری درخواست یہ ہے کہ بابا جان کے انتقال کے بعد ملک کافور نے اولاد نرینہ نہ ہونے کے باعث ان کی تمام جاگیر ضبط کر لی تھی۔ صرف وہ حویلی جس میں کہ میں رہائش پذیر ہوں ایک مخصوص عرصے کے لیے عنایت کی تھی، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ حویلی مستقل طور پر عمر بھر کے لیے مجھے عطا کر دی جائے اور اتنا وظیفہ عطا کیا جائے جس سے گزر بسر کی فکر سے مجھے نجات مل سکے۔ ملک نصرت خان غیاث الدین تغلق کے دوستوں میں سے تھا۔ وہ ایک بہادر اور حق گو انسان تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی کو وہ آج اپنے دربار میں فریادی کی صورت دیکھ کر افسردہ ہوا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر زرنگار سمجھی کہ شاید وہ اپنی بات واضح طور پر بیان نہیں کر سکی، تبھی اس نے خجستہ بی بی کو اشارہ کیا تو خجستہ بی بی آگے بڑھ کر مؤدبانہ انداز میں گویا ہوئی۔ سلطان معظم، ملک کافور نے کچھ مہربان امراء کی سفارش پر یہ حویلی ننھی بیگم کی شادی ہونے تک ان کی تحویل میں دی تھی، مگر کیونکہ ننھی بیگم شادی کا ارادہ نہیں رکھتی اس لیے ان کی گزارش ہے کہ یہ حویلی ان کی زندگی تک ان کی تحویل میں دے دی جائے۔ خجستہ بی بی نے بھی دھیمی آواز اور سرگوشی بھرے لہجے میں بات کی تھی، مگر کیونکہ جونا خان ان دونوں اور سلطان کے درمیانی جگہ پر استادہ تھا اس لیے سلطان تک پہنچنے والی ہر بات پہلے اس کی سماعت سے گزرتی تھی۔ سو یہ بات سن کر اس کا جھکا سر کچھ اور جھک گیا تھا اور یکایک ایک غصے بھرا احساس اس کے دل میں بیدار ہوا۔ آخر وہ شادی کر کے اپنی دنیا اپنا گھر بسا کیوں نہیں لیتی؟ میں نے اسے کوئی اظہار یا کوئی دعویٰ، کوئی وعدہ کب کیا ہے؟ پھر وہ یک طرفہ فیصلے کی صلیب پر لٹک کر مجھے میری نظروں میں مجرم بنانے کے لیے آخر کیوں کوشاں ہے؟ کیوں وہ میرے اونچے آدرش، اعلیٰ ترین تخیلات کی راہ میں سد راہ بن جانا چاہتی ہے؟ لہجہ بھر کو سلطان غیاث الدین تغلق کے دل میں خیال آیا کہ وہ باندی سے سوال کرے کہ آخر اس کی مالکہ شادی کا ارادہ کیوں نہیں رکھتی، مگر بھرے دربار میں ایک کنواری لڑکی سے یہ سوال کرنا کچھ نامناسب سا لگا، اس لیے اس نے سر جھکا کر ساتھ کھڑے وزیر دردہ خان کو اشارہ کیا اور اس کے اشارے پر دائیں جانی موجود محرر نے چند ہی لمحوں میں سلطان کے حکم کو دستاویز کی شکل میں اس کے حضور پیش کر دیا۔ اس دستاویز میں تاحیات حویلی کی ملکیت اور وظیفے کی تفصیلات درج ہیں۔ دردہ خان نے آگے بڑھ کر دستاویز خادمہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، اور اس کے علاوہ بھی کبھی کوئی خدمت درکار ہو تو صاحبزادی سے گزارش ہے کہ خود دربار میں حاضر ہونے کی بجائے آئندہ کسی خادم یا خادمہ کو بھیج دے۔ سلطان معظم عمر خضر پائیں۔ خجستہ بی بی نے دامن پھیلا کر دعا دی، یہ حقیر ناچیز بھی عمر بھر سلطان محترم اور ان کی اولاد کے لیے دعا گو رہے گی۔ اب کے زرنگار کی آواز شاید اتنی اونچی تھی کہ جونا خان کے پہلو میں کھڑے 13 سالہ فیروز خان کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے چونکتے ہوئے پلٹ کر زرنگار کی طرف دیکھا اور سیاہ چادر کی اوٹ سے جھانکتے اس کے لرزتے لب اور سبھی تھوڑی فوراً ہی پہچان لی۔ اس نے نیچے نگاہ سے جونا خان کی طرف دیکھا جو کچھ مضطرب اور الجھا ہوا سا دکھائی دے رہا تھا، اور اس کی کشادہ پیشانی پر پڑے بل اس کی اندرونی خفگی کا غماز تھے۔ زرنگار نے تو بھائی جونا خان کے بارے میں کچھ نہیں کہا تھا، ان کا نام بھی نہیں لیا تھا، حتیٰ کہ ان کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، پھر بھلا وہ کیوں کر خفا اور ناخوش دکھائی دیتے ہیں؟ فیروز نے حیرانی سے سوچا، صبح سے شام تک کتنے ہی فریادی آتے ہیں، آج اگر وہ آ گئیں تو بھلا حرج ہی کیا ہے؟ پھر بھائی جان اس قدر مضطرب کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس وقت وہ یہ بات سمجھنے سے قاصر تھا کہ زرنگار کی ویران اور تنہا زندگی نہ جانے کیوں جونا خان کے اندر موجود کسی جرم کا ایک بے نام سا احساس جگا رہی تھی، اور وہ نہ کردہ گناہ کے بوجھ تلے دبتا ہوا محسوس کر رہا تھا، اور اپنی اس کیفیت پر اسے غصہ آ رہا تھا، خود پر بھی اور زرنگار پر بھی۔ زرنگار نے جھک کر پہلے سلطان تغلق کو اور پھر بالکل ہی اچانک ذرا سا ترچا ہو کر ولی عہد سلطنت جونا خان کی خدمت میں کورنش پیش کیا تھا، اور بنا پیٹھ موڑے مؤدبانہ طریقے سے واپس چل دی تھی۔ خجستہ بی بی اس کے ہمراہ تھی۔ غیاث الدین تغلق کو برسر اقتدار آئے کم و بیش 1 سال ہو چکا تھا۔ ملک کے حالات پوری طرح قابو میں آ چکے تھے، ہر طرف امن و امان تھا، رعایا خوش اور مطمئن ہو کر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ کچھ بد اعمال اور بدطینت لوگ ایسے بھی تھے جو غلط روش کے عادی تھے، مگر تجربے کار سلطان کے سامنے ان کی ایک نہ چلتی تھی۔ ان میں شیخ زادہ دمشقی اور عبید شاعر کے نام سر فہرست تھے۔ یہ دونوں جونا خان کے مصاحبین میں شامل تھے اور موقع ملتے ہی کسی نہ کسی طریقے سے اس کے کان بھرنے لگتے تھے۔ اس شام وہ دونوں جونا خان کی نشست گاہ میں موجود تھے، جبکہ جونا خان ابھی دربار سے نہیں لوٹا تھا۔ وہ اپنے بوڑھے باپ کی مدد کے لیے ہر پل ہر لمحہ قدم با قدم حاضر رہتا تھا، اور بڑے بڑے پیچیدہ عقدے چٹکیوں میں اپنی ذہانت اور لیاقت کے باعث حل کر دیتا تھا۔ تمام درباری اس کی ذہانت و تدبر سے بے حد متاثر تھے اور اس کی بہت عزت کرتے اور اس سے بے حد محبت سے پیش آتے تھے۔ وہ تمام درباریوں کی آنکھ کا تارا تھا۔
جونا خان دربار کے برخاست ہونے کے بعد اپنے رہائشی حصے کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ ولی عہد ہونے کے ناطے ایک پورا گوشہ اس کے لیے وقف تھا، جہاں اس نے ایک کتب خانہ بھی بنایا تھا اور زیادہ وقت وہ پڑھنے، پڑھانے اور غور و فکر میں صرف کرتا تھا۔ وہ اپنی نشست گاہ میں داخل ہوا تو اس کے دونوں پسندیدہ اور منہ چڑھے مصاحب شیخ زادہ دمشقی اور عبید شاعر اسے دیکھتے ہی تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ شہزادہ عالم کی عمر بہت بڑی ہے، ابھی ہم آپ ہی کا ذکر کر رہے تھے۔ اسے دیکھتے ہی عبید شاعر خوشامدانہ لہجے میں گویا ہوا، کچھ ہم بھی تو سنیں۔ جونا خان نے مسکرا کر دریافت کیا۔ ہم لوگ سوچ رہے تھے سلطان معظم بڑھاپے کے باعث خاصے مضطرب اور تھکن کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جونا خان نے حیرانی سے سوال کیا۔ یہی کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ اگر سلطان معظم تخت و تاج ولی عہد کے حوالے کر کے خود آرام فرمائیں اور یاد اللہ میں مشغول ہو جائیں؟ کیا بکتے ہو؟ جونا خان نے ڈپٹ کر کہا۔ اللہ انہیں صحت اور زندگی دے، تخت و تاج انہی کو زیبا ہے۔ جی بالکل، عبید شاعر چھٹ پٹا کر بولا۔ ہم تو درباریوں کی بات کر رہے تھے، سب آپ کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ اب ان میں سے اکثر یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ سلطان چنتے وقت انہوں نے آپ کا انتخاب کیوں نہ کیا۔ آخر بابا جان میں کسی کو کیا نقص دکھائی دیتا ہے؟ جونا خان نے حیرت اور قدرے غصے بھرے لہجے میں سوال کیا۔ نہیں، خاکم بدہن، سلطان گرامی میں کوئی نقص کیوں ہونے لگا؟ شیخ زادہ جلدی سے بولا۔ وہ تو آپ کی اہلیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے ایسا سوچنے لگے ہیں، اور ویسے بھی آپ ولی عہد ہیں، کل کو یہ تخت و تاج آپ کے پاس ہی ہوگا۔ جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، مگر بابا جان کی موجودگی میں اس طرح کی باتیں انتہائی لغو اور نامناسب ہیں۔ وہ دونوں شرمساری سے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ شیخ زادہ دمشقی اور عبید شاعر جیسے کچھ اور لوگ سلطان اور سلطان زادے کے درمیان اختلافات پیدا کر کے انتشار پھیلانا چاہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ بوڑھے سلطان کے مقابلے میں تو جوان ولی عہد کو اپنے انداز سے چلانا یقیناً آسان ثابت ہوگا۔ اب سب انہی خطوط پر کام کر رہے تھے کہ کسی طرح جونا خان کو وقت سے پہلے تخت و تاج حاصل کرنے کی آرزو میں مبتلا کر سکے، لیکن جونا خان ایک فرما بردار، نیک سیرت اور والدین سے محبت کرنے والا بیٹا تھا، اور ہر پل اپنے والدین کی خوشی اور اطمینان کے بارے میں فکر مند رہتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اپنی ماں مخدومہ جہاں کو کھڑے دیکھ کر حیرانی سے بولا، امی جان آپ یہاں؟ ہاں، تم سے ایک ضروری کام تھا، اسی لیے آنا پڑا۔ آپ نے زحمت کیوں کی؟ کام تھا تو مجھے بلا لیا ہوتا۔ جونا خان سعادت مندی سے بولا۔ آئیے تشریف رکھیے۔ مخدومہ جہاں سامنے دھری کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ جونا خان، تمہارے بابا جان کے چچیرے بھائی کی بیٹی زرمینہ خانم کا رشتہ آیا ہے۔ اگر تمہیں شادی سے انکار ہے تو پھر میں تمہارے چھوٹے بھائی بہرام خان کے بارے میں سوچوں۔ مخدومہ جہاں نے بغیر کسی تمہید کے اصل مسئلے کی طرف آتے ہوئے کہا، میں اب اپنے گھر میں بہو دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہ تو بے حد خوشی کی بات ہے امی جان، جونا خان مسرور لہجے میں بولا۔ آپ شوق سے بہرام خان اور ناصر خان کی شادیاں کریں۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ بابا جان کس قدر مصروف ہیں، میں ان کی مدد کے لیے ہمہ وقت مستعد اور تیار رہنا چاہتا ہوں۔ مخدومہ نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اگلے ہی مہینے بہرام خان کی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اس شام جونا خان اپنے استاد احمد خویش غازی کی خدمت میں حاضر تھا۔ احمد خویش غازی دانش مند اور خوش طبع شاعر تھے۔ شعر و شاعری کے سلسلے میں ہمیشہ انہوں نے جونا خان کی رہنمائی کی تھی۔ وہ ان کی دل سے عزت کرتا اور احترام و تعظیم دیتا تھا۔ استاد و شاگرد دونوں آمنے سامنے بیٹھے شعر و ادب کے حوالے سے گفت و شنید میں مصروف تھے۔ تبھی استاد محترم نے اپنے سامنے دھرے بے شمار کاغذوں کے پلندے سے ایک کاغذ اٹھاتے ہوئے کہا، اگر تم شاعری کے حوالے سے بات کرتے ہو تو میرا خیال ہے کہ یہ وصف خواتین میں بھی بدرجہ اتم موجود ہے۔ مثال کے طور پہ میں تمہیں یہ ریختہ سناتا ہوں۔ احمد خویش غازی نے کاغذ جونا خان کے سامنے لہرا کر اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ ریختہ اصلاح کے لیے میرے پاس بھیجی گئی ہے۔ شاعرہ کا نام زرنگار بانو بنت نصرت خان ہے اور تنہا تخلص کرتی ہے۔ شاعرہ کے نام پر جونا خان چونک کر سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ چاہتا تھا کہ احمد خویش کو وہ ریختہ سنانے سے روک دے۔ وہ اس اجنبی انجان لڑکی کا ذکر تو کیا نام بھی سننا نہیں چاہتا تھا، جس کی وجہ سے بلا وجہ ہی وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ استاد محترم کو روک نہ سکتا تھا، اسی لیے سر جھکا کر ہمتن گوش ہو گیا۔ زرنگار بانو تنہا کہتی ہے، استاد محترم نے ریختہ پڑھنا شروع کی۔ نہایت مرصع فارسی میں ریختہ تحریر تھی۔ وہ میری آنکھوں میں ہے، ہونٹوں پر ہے، سانسوں میں ہے، دھڑکنوں میں ہے، جسم کے اتوار میں ہے، روح کے ہر تار میں ہے، مگر کیا کروں تنہا وہ میری تقدیر میں نہیں ہے۔ کس قدر عمدہ خیال اور لفظوں کا کس قدر برمحل اور برموقع انتخاب و استعمال ہے۔
بھلا اس میں اصلاح کی کہاں گنجائش ہے؟ احمد خویش کا زرنگار کی شاعری پر تبصرہ سن کر جونا خان کا دل جل کر رہ گیا تھا۔ اگر استاد محترم گستاخی پر محمول نہ کریں تو میں کچھ عرض کروں؟ ہاں ہاں ضرور، بوڑھے استاد نے فراخ دلانہ انداز میں اجازت دی۔ مجھے تو یہ پوری کی پوری ریختہ ہی بے محل اور احمقانہ لگتی ہے۔ جس چیز کے بارے میں پہلے سے علم ہو کہ وہ ہمارے اختیار اور تقدیر میں نہیں ہے، اسے آنکھوں اور دھڑکنوں میں بسانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو محبت کے اس پل سے رات سے ابھی شاید گزرے نہیں ہو شہزادے۔ بوڑھا استاد نوجوان شاگرد کا چٹکتا ہوا تبصرہ سن کر رسان بھرے انداز میں مسکرایا۔ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ دل پر کس کا اختیار ہے؟ یہ آگ لگانے سے نہیں لگتی، از خود روشن ہو جاتی ہے، اور پھر بجھانے کی لاکھ کوشش کرو بجھائے نہیں بنتی۔ استاد محترم، کیا انسانی زندگی اتنی بے قیمت اور ارزہ ہے کہ اسے عشق و محبت کے فضول اور لاحاصل کھیل میں مبتلا ہو کر ضائع کر دیا جائے؟ دل و دماغ کو اس طرف راغب کر کے ان کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کر دیا جائے؟ زندگی میں اور بہت سے ضروری کام ہیں، نہ کہ عشق و محبت کے بے سود تماشے میں شامل ہو کر خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو یوں ضائع کر دیا جائے۔ بوڑھا شاعر کئی لمحوں تک نوجوان شہزادے کو حیرت سے تکتا رہا اور پھر دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ شہزادے، محبت سے منکر دل اس طرح کی سخت پتھریلی چٹان جیسا ہوتا ہے جس پر احساس کا کوئی پھول نہیں کھلتا، جس میں نرمی و لطافت کی کومپلیں نہیں پھوٹتی۔ ایسا سرد اور جذبات سے عاری دل اگر ولی عہد سلطنت کا ہو تو وہ آگے چل کر سخت گیر اور انتہا پسند سلطان ثابت ہو سکتا ہے۔ اپنی بات کے آخر کے چند جملے بوڑھا استاد محض سوچ کر رہ گیا تھا، زبان پر لانے کی جرت نہ کر سکا تھا۔ بلا کی گرمی تھی اور غضب کا حبس تھا۔ آسمان تپ کر تانبا ہو گیا تھا، لو کے جھکڑ چلتے تو در و دیوار چنگاریوں کی طرح تپنے لگتے۔ ایسے گرم اور دہکتے موسم میں ایک لشکر جرار روانگی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ لشکر کا سپہ سالار شہزادہ جونا خان ماں بہن اور دیگر خواتین سے رخصت لینے گیا ہوا تھا، جبکہ فیروز خان اپنی ماں بی بی قدبانوں سے رخصت لے کر ڈیوڑی میں پہنچ چکا تھا اور بھائی کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی بوڑھی انا خجستہ بی بی تیزی سے سیڑھیاں چڑھتی دہلیز میں داخل ہوئی تھی۔ جونا خان کے بغیر فیروز کو اکیلے کھڑے دیکھ کر لمحہ بھر کو خجستہ بی بی نے کچھ سوچا تھا، پھر آہستگی سے اس کی جانب بڑھ آئی اور بولی، شہزادے عالم، یہ امام ضامن ولی عہد سلطان کے لیے ہیں۔ اسے آپ ان کے بازو میں اگر باندھ دیں گے تو کسی بے قرار دل کو سکون مل جائے گا۔ ان فوان شباب کی وادی میں قدم رکھتے فیروز خان نے غور سے بوڑھی انا کی طرف دیکھا۔ اب وہ اس کھیل کے معنی و مطلب خوب اچھی طرح سمجھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ اسے جونا خان سے بے پناہ محبت تھی، اسی وجہ سے اسے زرنگار سے بھی ایک اندیکھا سا تعلق محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ اس کی وارفتگی اور دیوانگی کو اب اچھی طرح محسوس کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی اسے اپنے چہیتے بھائی جونا خان کی بے نیازی اور تغافل پر بری طرح غصہ آتا تھا، مگر وہ کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ تو زبان پر اس کا نام اور ذکر بھی نہیں لا سکتا تھا، کیونکہ اس بات کا اس نے جونا خان سے وعدہ کیا تھا۔ سو آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے امام ضامن تھام لیا۔ ان کی دعا ہے کہ شہزادہ عالم بخیر و عافیت اور کامیابی کے ساتھ واپس لوٹے۔ خجستہ بی بی نے امام ضامن کے ساتھ دعائیہ پیغام بھی دیا اور واپسی کے لیے پلٹ گئی۔ جونا خان زنان خانے سے نکل کر باپ سے رخصت لینے ایوان خاص کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ زرنگار کا بھیجا ہوا امام ضامن فیروز خان کے لباس کی جیب میں پڑا اپنے مطلوب کے بازو کا منتظر تھا۔ سلطان غیاث الدین تغلق کی نصیحتیں، دعائیں اور محبتیں لے کر جونا خان رخصت ہوا اور لشکر وارنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان تغلق نے اندرونی امن و امان قائم کرنے کے بعد سلطنت کو وسیع کرنے کے خیال سے سب سے پہلے دکن کی طرف توجہ کی تھی۔ علاء الدین خلجی کے آخری دور میں مملکت کے مختلف صوبوں میں بغاوت کے آثار نمودار ہوتے دیکھ کر تلنگانہ کے کاکت خاندان کے حکمران راجہ پرتاپ برودرا نے خراج دینا بند کر دیا تھا۔ چنانچہ سلطان تغلق نے راجہ پرتاپ کو سبق سکھانے کی غرض سے جونا خان کو لشکر لے کر تلنگانہ کی مہم پر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور آج جونا خان ایک لشکر جرار لے کر تلنگانہ کے لیے رواں دواں تھا۔ راجہ جونا خان کی آمد کی خبر سن کر اپنی فوج لے کر نکلا اور وارنگل سے 10 فرلانگ اس جانب سہواتی گھاٹ کے میدان میں سفارہ ہوا۔ اگلے دن عصر و مغرب کے درمیان مارکے کا آغاز ہوا۔ راجہ کی افواج بھی خوب جم کر لڑی اور غروب آفتاب تک دونوں جانب کے سینکڑوں لشکری مقتول ہوئے۔ اگلے دن نماز فجر کے بعد جونا خان نے اپنی افواج کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی، جس نے ایک ایک سپاہی کے دل میں جوش بھر دیا، اور اب کہ جو مارکا ہوا تو وہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ راجہ پرتاپ اپنے پائے تخت وارنگل کے قلعے میں محصور ہو گیا۔ جونا خان نے آگے بڑھ کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کی برج اور فصیلیں بے حد اونچی اور مستحکم تھی۔ اس طرف پیش نہ چلتے دیکھ کر جونا خان نے دمدمہ اور سرنگ کھودنے کا ارادہ کر لیا۔ ادھر یہ کام جاری تھا، ادھر روز راجہ کے لشکر کے سپاہی قلعے سے نکل کر جونا خان کی فوج پر ہلہ بولتے۔
उस सूरत हाल ने जोना खान को फिक्रमंद कर दिया। ऐसे में सल्तनत दहली के बदख्वाहों उबैद शायर और शेखजादा दमिश्की ने शाहजादे को वापसी का मशवरा देना शुरू कर दिया, मगर जोना खान अपने फैसले पर डटा हुआ था। उसने वारंगल को सल्तनत दहली का एक सूबा बनाने का फैसला किया था और अब वो सुरंग के मुकम्मल होने का मुंतजिर था। जोना खान की शुजाअत और वलवले को देखते हुए आखिरकार राजा को घुटने टेकने ही पड़े। उसने जर और जवाहिर, हाथी, घोड़े और साथ ही खिराज देने की पेशकश की, लेकिन जोना खान राजी न हुआ। मौसम बरसात के शुरू हो जाने के बायस मूसलाधार बारिशों की वजह से मैदान जंग ने तालाब की सी शक्ल इख्तियार कर ली थी। सिपाह ने पत्थर जमा करके एक ऊंचा चबूतरा कायम करके जोना खान का खेमा उस पर इस्तादा किया। बाकी खेमे पानी में डूबे हुए थे। नासाजी आबो हवा के बायस हैजे की वबा फूट निकली। कुछ बीमारियां सिपाह के अलावा हाथी घोड़ों पर भी असर अंदाज हुई और बेशुमार हाथी घोड़े भी लुकमा अजल बने। पानी और सैलाब के बायस दहली के तमाम रास्ते मसदूद हो चुके थे। हर रोज सैकड़ों लश्करी मौत का शिकार हो रहे थे। यहाँ की कोई खबर वहां और वहां की कोई खबर यहाँ ना आती थी। जोना खान उस सूरत हाल के अलावा दिल्ली से राब्ता टूट जाने के बायस भी बेहद मुतफक्किर और मुतवाहिश था कि अचानक उबैद शाहिर और शेखजादा दमिश्की उसके खेमे में दाखिल हुए।